نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آج آپ کے اس خوبصورت علاقہ بلکہ خوبصورت گاؤں، بڑی ہی خوبصورت دھرتی، جہاں کسی اللہ کے ولی کا قیام ہو وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ دھرتی بھی پاک ہو جاتی ہے، اور آپ بڑے ہی خوش قسمت، خوش نصیب دوست احباب ہیں اس علاقے میں رہنے والے، اور اللہ کے ولی کے عرس میں حاضر ہونے والے، کہ آج ایک عظیم آستانے پہ ایک عظیم ہستی کا عرس مبارک، اور حضور کے عظیم غلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بڑی عقیدت، محبت اور شان و شوکت سے آج یہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میری بھی بڑی خوش قسمتی ہے، میری بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھ جیسا گناہگار، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ کرم کی بات ہے رانا صاحب، یہ فضل کی بات ہے۔ کوئی کہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو میرے نزدیک وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی بندہ بھی اولیاء اکرام کا اتنا عظیم درگاہ ہو، دربار ہو، عرس مبارک ہو، قاری عابد صاحب، کوئی یہ کہے کہ میں مرضی سے آ گیا ہوں، میں کہوں گا نہیں، آپ ان کے بلائے گئے ہو۔ تو لہٰذا عرس پاک کی محفل میں جتنے بھی دوست احباب میرے سر کے تاج ہیں، کہ جن کو بابا جی نے بلایا ہے، جو عقیدت اور پیار اور محبت سے آئے، جیسا کہ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ میرے بڑے عقیدت والے، محبت والے محترم جناب رانا زاہد اقبال صاحب، بڑا پیارا بیٹا محمد زبیر جماعتی صاحب، اور عاشق رسول، عاشق مدینہ اور سنیوں کا ببر شیر، میں اس کو بولتا ہوں، ہر میدان میں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونے والا حافظ محمد اجاز جماعتی، علامہ اویس جماعتی صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عقیدت، پیار اور محبت سے کافی دیر پہلے مجھ سے ٹائم لیا کہ آپ نے آنا ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میں تو ان درگاہوں کا خود منگتا ہوں۔ بے شک میں ایک سید زادہ ہوں، میری رگوں میں 41ویں نمبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا پیر بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، بڑے جبے کبے پہنے ہوں، بڑا فخر بھی کرتا ہو، لیکن ہمارا فخر کس کی وجہ سے ہے؟ سادات کا فخر امام احمد رضا خان بریلوی نے تو آپ کو بتا دیا، بریلوی کے تاجدار نے علامہ اویس صاحب، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارے لیے تو یہ بڑے فخر کی، اعزاز کی بات ہے کہ ہماری رگوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، خون جسم میں گردش کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہے رانا صاحب کہ میں سید محفوظ الحسنین شیرازی تیری وجہ سے تیری عزت کرتا ہوں، پھر بھی میں کہوں گا نہیں۔ میں تو آستانے کے عقیدت مندوں سے اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک غریب سید زادہ بھی ملے، آپ کو پتا ہو کہ یہ سید زادہ ہے،
یہ بی بی فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے. دیکھیں نا کتنا مقام ہے. امام حسن کا مقام دیکھو, امام حسین کا مقام دیکھو, بی بی پاک کی اولاد ہو. تو میں تو دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول کے بھی کہہ دینا کہ میں سید ہوں, تو خدا کی قسم آپ پہ فرض ہے اس کی عزت کرنا. اور اگر کوئی کہے کہ میں شاہ جی آپ کی عزت کرتا ہوں, میرے نزدیک جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے کہ مرضی سے آیا ہوں, میرے نزدیک جھوٹ بول رہا ہے. کوئی کہے کہ آپ کی عزت کرتا ہوں, میرے نزدیک جھوٹ بول رہا ہے. یہ عزت میری نہیں, مجھے کون جانتا ہے. اگر ان رگوں میں سرکار مدینہ کا خون نہ ہوتا تو ہماری کون عزت کرتا, ہمارے لیے کون اچھے بسترے لگاتا, ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے عظیم عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن سید کا ایک چھوٹا سا ایک دن کا بچہ بھی آ جائے نا, وہ بھی 100 سالہ امتی کا باپ ہے, اس کا اتنا مقام ہے. تو یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو بریلوی کے تاجدار کی بات بتا رہا تھا کہ ایک دن امام احمد رضا خان بریلوی بیماری کی حالت, کمزور جسم, بڑھاپے کی حالت, تو پالکی میں تشریف فرما ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا پہلے, ابھی تو وہ رواج ختم ہو گیا, قبلہ جب وہ دلہن جاتی تھی تو گاؤں کے ماچھی یا جو بھی ہوتے تھے 4 لوگوں نے وہ پالکی, اجاز صاحب کے بڑوں بھی اٹھاتے ہوتے تھے, بڑی محبت ان کے نانا جان, بڑا دیکھتے رہے ہم بچپن میں. 4 لوگوں نے پالکی اٹھانی, لے کے جانا. امام احمد رضا خان بریلوی پالکی میں بیٹھے ہیں, 4 لوگوں نے پالکی اٹھائی تو لے کے جا رہے ہیں. تو آواز دی کہ رک جاؤ رک جاؤ. رک گئے, پالکی کو نیچے رکھ دو, نیچے رکھ دیا. تو فرمانے لگے آپ میں سے سید کون ہے؟ تو ہر بندہ خاموش ہو گیا. علامہ ویس صاحب سارے ہی خاموش ہو گئے. جو سید تھا وہ بھی خاموش ہو گیا, پریشان ہو گیا, گھبرا گیا کہ انس خان صاحب پتہ نہیں مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے, مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے. پھر پوچھا بتاؤ جی آپ میں سے سید کون ہے؟ پھر وہ سید زادہ بولا کہ جی میں سید ہوں. تو بریلوی کے تاجدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگے سید سرکار کل کے روز محشر میں آپ کے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا کہ احمد رضا پالکی میں سوار ہو, ایک سید زادے نے کندھے پہ اٹھایا ہو. سید زادہ بھی رونا شروع ہو گیا, کہنے لگا نہیں حضور میں تو ایک مزدور ہوں. انہوں نے کہا بے شک آپ ایک مزدور ہیں, لیکن آپ کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ سرکار مدینہ کا ہے. تو آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ, آپ ایک سید زادے ہیں, آپ کی رگوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے. میں کل روز محشر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں احمد رضا خان بریلوی کون سا چہرہ لے کے جائے گا؟ جب پوچھا جائے گا کہ تو ایک سید زادے نے پالکی اٹھائی تو احمد رضا تو پالکی میں سوار تھا. احمد رضا خان بریلوی کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے, رونا شروع کر دیا. کہنے لگا سید صاحب آپ پالکی میں سوار ہوں گے تو احمد رضا پالکی اپنے کندھے پہ اٹھائے گا. سوچا سید صاحب بھی کہنے لگے یہ بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا نہ, انہوں نے بٹھایا پالکی میں, قبلہ بٹھا کے احمد رضا خان بریلوی کا تاجدار جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, جس کا کلام جہاں پڑھا جائے نعمتیں بانٹتا جسم, کتنا مقام بریلوی کا تاجدار کا, اتنی آقا کریم سے محبت عشق کرنے والی ہستی. اس سید زادے کو اجاز بھائی پالکی میں بٹھایا, پالکی میں بٹھا کے اپنے کندھے پہ پالکی اٹھائی اور لے کے چل پڑے. اس لیے کہ میں کل سرکار مدینہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا. تو میں یہ بتا رہا تھا یہ پیار اور محبت کوئی کہے مجھ سے نہیں مانتا. میں کہتا ہوں میرا ہاتھ پیر سید ظہور الحسنین جماعتی صاحب کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ رئیس اعظم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی پہلی بیعت اپنے بڑے بھائی رئیس اعظم پیر سید نجابت علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں, تجدید بیت چورا شریف.
یہ ہاتھ چلتے 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 41ویں نمبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اگر کوئی ان ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ سمجھ کے نہیں ہاتھ دیتا، یہ تو سمجھتا ہے کہ 41ویں نمبر پہ یہ ہاتھ آقا کریم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پانی یا رسول اللہ حق جاریہ یا غوث مرحبا مرحبا. میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کہے میں مرضی سے آیا، زاہد اقبال صاحب، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، حکم فرمایا کہ آپ نے آنا، میرے لیے تو بڑی سعادت ہے. میری تو دکھ اور تکلیف اولیاء اکرام کے میں مزارات پہ جاتا ہوں تو میرے دکھ تکلیف درد دور ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میری بیماریوں کا علاج یہ اللہ کے ولی ہیں، سرکار مدینہ ہیں. تو میں آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے میرے بہنوئی ملتان میں خود پروفیسر ڈاکٹر ہیں، تو بڑی سیریس حالت ان کی ہو گئی، زندگی موت کی ابھی بھی کشمکش میں ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. میں کھڑی شریف اس کے لیے روانہ ہوا تو مجھے فون آ گیا. میاں عمر صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں سجادہ نشین کھڑی شریف والے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، میرے وہ بہنوئی ہیں، یہ پوزیشن ہے. انہوں نے کہا پھر سب کوئی بات نہیں، آپ پھر تشریف لے آئیے گا، آپ وہاں جائیں. میں سیدھا عبدالحکیم ملتان چلا گیا. اب میں 2 دن لگاتار جاگتا رہا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا، بڑا پریشان. کبھی سوچوں ایک طرف میرا بہنوئی بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش ہے، پھر سوچوں کہ بابا گلو شاہ کا عرس بھی ہے، بابا گلو شاہ کا عرس بھی ہے. میں کو تقریر کرنے نہیں آیا، تقریر کرنے ہزاروں جگہ لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، وہ کوئی معاملہ نہیں. یہ سوچا کہ عرس بابا گلو شاہ کا ہے، شاید میری اس در پہ حاضری ہو جائے تو میرے دکھ تکلیف درد دور ہو جائیں. میں تو اپنے دکھ درد تکلیفیں مٹانے آیا ہوں. میں وہاں سے رات کو چلا، یہاں پہنچا، ابھی یہاں سے ہو کے انشاءاللہ علی پور شریف، وہاں سے پھر میں نے ملتان روانہ ہو جانا ہے. صرف میں حاضری کے لیے آیا ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب ہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے ہیں نا، خدا کی قسم دل کرتا ہے جوتے اتار دیں. یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہوگا. اور سرکار مدینہ کے در پہ جانا عقیدت سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں. ہم تو جو سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بھی میرے سروں کے تاج ہیں. تو الحمدللہ میں تو اپنے دکھ تکلیفیں درد دور کرنے کے لیے بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا. اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی حاضرین محفل تشریف فرما ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان اولیاء اکرام کے صدقے سے اللہ کریم تمام کے دکھ درد تکلیفیں دور فرمائے. اور جو میرے بہنوئی بیمار ہیں، سرکار مدینہ کا صدقہ، اولیاء اکرام کا صدقہ، اللہ کریم ان کو بھی صحت والی عمر دراز عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو نسبت کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ رشتے بڑے پکے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بابا گلو شاہ کا میلہ بڑا مشہور تھا. کیوں جی؟ یہاں نہیں بلکہ پاکستان میں یا غوث بابا گلو شاہ کا میلہ مشہور تھا. ایک دفعہ میں آیا تو یہاں کچھ ماحول اور ہی تھا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم تو اللہ کے ولی کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو ظاہری طور پہ ہم سے پردہ کیا ہے، یہ تو زندہ ہیں اللہ کے ولی. ارے ایک عام قبرستان میں آپ جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبر والا سنتا ہے، قبر والا سنتا ہے. تو دوستو یہ تو اللہ کے ولی کا دربار ہے. تو میں نے سنا یہاں کچھ اور ماحول ہوتا ہے، تو بڑا دکھ درد تکلیف شروع ہوتی تھی. اکثر درباروں پہ، مزاروں پہ ہم لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہوا ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں جی کنجریاں بابا جی نو بڑیاں پسند سن نچاؤ. وہ لعنت تمہاری سوچ پہ. ایسا سوچنے والے. اللہ کے ولیوں کا رابطہ تو اللہ سے تھا. یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطے تھے ان کے. تو کیا ہم ان کے مزارات پہ کنجریوں کو نچائیں گے؟ کیا ہم ان کے مزارات پہ بنگڑے ڈالیں گے؟ ہم ان کے مزارات پہ کیا عورتیں مرد میلے کی طرح گھومیں گے؟ یہ ثواب لینے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ سراسر گناہ ہے. اللہ کے ولی کے دربار پہ جانا، ان کی درگاہ پہ جانا، یہ طریقہ ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے رانا زاد اقبال صاحب، سنتا رہا ہوں. صرف یہی نہیں، بہت جگہ ایسے معاملات میں ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑی مخالفتیں ہوئیں کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے، یہاں ناچ گانا ہوتا ہے تو ہونے دیں. ارے کیا دین اسلام ہمیں ناچ گانے کا درس دیتا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن ناچ گانا ڈھول ڈمکا بگڑے کا درس دیتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یار ولی، میں کہتا ہوں جو بندہ، کیا ڈھول ڈمکے سے بندہ ماں کا تابع دار ہو جاتا ہے؟ کیا ڈھول ڈمکا، ناچ گانا، بھنگڑے، کنجریوں کے ڈانس دیکھ کے کیا سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے؟ سرکار کا دیوانہ کون ہوتا ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے. سرکار کا دیوانہ تو وہ ہے یارو جس پہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کچھ لوگوں نے بڑی بحثیں شروع کر دی کہ ارے سنیوں، یہ پاگل ہیں سنی، یہ جہاں ہر جگہ کہتے ہیں جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. ارے گندو، ذرا یہ تو سنو، کلمے کا مطلب کسی بھی زبان میں کر لو، ہندی میں کر لو، عربی میں کر لو، انگلش میں کر لو، سندھی میں کر لو، بلوچی میں کر لو، فارسی میں کر لو، اردو میں کر لو. کلمے کا مطلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ارے ہیں کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو حاضر ہو. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے. خدا کی قسم ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. سرکار پہ پڑھو درود، پھر اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ، پھر پڑھو درود. آج کوئٹہ حضرت پہلے ٹرینیں جاتی تھی نا، انجن کمزور ہوتے تھے، کبھی کوئلے والا ہوتا تھا، کبھی دوسرا، پہاڑی علاقہ تھا تو چڑھائی ہوتی تھی، بلندی پہ جانا مشکل کام ہوتا ہے. جیسے ہم مری کار پہ جاتے ہیں یا گلگت وغیرہ آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں گاڑی کا زور بھی لگتا ہے. تو اس وقت کیا تھا، آگے ایک انجن تھا، پیچھے ٹرین کے ڈبوں میں ہزاروں مسافر تھے، تو وہ ایک انجن آگے لے کے نہیں جا سکتا تھا. تو پھر اس کی حفاظت کے لیے، اس کا زور ڈبل کرنے کے لیے، اس کو چڑھانے کے لیے ایک انجن پیچھے لگایا جاتا تھا. اسی طریقے سے ہماری دعائیں ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. مانگنے کے لیے کیا ہے؟ پہلے آپ درود شریف پڑھو. بڑی کام کا نسخہ دے کے جا رہا ہوں، سن لینا. مولویوں کی بات تو آپ کم مانتے ہیں، لیکن کچھ سید زادے کی زبان سے لفظ نکلے تو جو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے دل پہ لکھ کے لے جاتے ہیں. یہ سن لینا، جب بھی دعا مانگو پہلے پڑھو درود. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے. جب آقا خوش ہو گئے تو رب راضی ہو گیا. پھر اٹھاؤ اپنے ہاتھ، پھر رو کے، نظریں جھکا کے دل روضہ رسول کی طرف لے جاؤ، خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لے جاؤ، جھک کے عقیدت اور پیار اور محبت سے مانگو اپنی لیے دعا، جائز حاجات. پھر پڑھو درود. خدا کی قسم دعا قبول ہوتی ہے، آزما کے دیکھ لو. اور سب سے بڑی چیز تو آپ کے گھر میں اکثر لوگ آتے ہیں، عثمان صاحب، اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب ہمیں مرید کر لیں.
وہ دیکھتے ہیں پیر بڑی ٹھاٹ باٹ والا ہے, تھلے گڈی بھی چنگی ہے, پیر دی واہ واہ پیلی ہوئے, پیر صاحب مرید کر لو, مرید کر لو, مرید کر لو. ہم کہتے ہیں ابھی سوچتے ہیں, ابھی سوچتے ہیں. اگر کسی نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کیا ہو یا رشتہ کر رہا ہو تو لڑکے والے آتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے, لڑکی کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, پھر لڑکی والے جاتے ہیں لڑکے کو دیکھتے ہیں. اگر تھوڑا سا دور سے ہو تو پھر اویس کو فون کریں گے کہ یار یہ لڑکا کیسا ہے, قاری عابد صاحب کو فون کریں گے, کسی اس علاقے کے کسی بندے کو فون کریں گے. اور فون کس کو کریں گے؟ جس پہ بھروسہ اعتماد ہو, اس کو فون کریں گے, اس کو پوچھیں گے یہ لڑکا کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کسی اچھی جگہ بھیجی جائے. بڑی پوچھ گچھ کر کے اس کے بعد پھر والدین کوئی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پھر ماں باپ دنیا کی ہر چیز دیتا لیکن بیٹی کو مقدر نہیں دے سکتا. ہماری تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ سرکار مدینہ کے صدقے جہاں بھی ہماری بیٹیاں بہنیں پریشان ہیں, اللہ ان کو سکون عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ بیت کا محبت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ساری زندگی بند جانے والا رشتہ ہے. یہ گرہ ایک ایسی گرہ لگتی ہے, نہ کھلتی ہے نہ ٹوٹتی ہے. پھر پیر کو ایسا مقام دینا چاہیے مرید کو کہ تن من دھن مال دولت اولاد ہر چیز قربان. اور پیر کو بھی ایسا ہونا چاہیے, پیر تو پیر ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ مرید کی جیب پہ نظر نہ ہو. اگر نظر رکھنی ہے تو مرید کے دل پہ نظر رکھ. ارے جیبیں تو میں بتا رہا تھا کنجریاں ناچتی ہیں, پیسہ تو ان کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے. یہاں دنیا کا کوئی غریب انسان دیکھ لیں, بہت غریب سے غریب تر, کیا خیال ہے وہ بھوکا سوتا ہوگا؟ میرا رب اس کو بھی عطا فرماتا ہے. کبھی آزما کے دیکھ لینا, کبھی دور تنہائی میں چلے جانا, آپ کے حصے کا رزق میرا رب وہاں پہنچا دیتا ہے. حصے کا رزق وہاں پہنچا. آج ہم ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے تو ایک دوست نے گاڑی میں پکوڑے, نان, ٹکیاں, شکر پارے چیزیں رکھ دی. بڑھ گئی چیزیں, کافی شاپر بڑا ہوا تھا. تو میرے ساتھ میرے دوست تھے, وہ آج گاڑی ایک پراڈو لے کے آئے تو مجھے سیر و تفریح کے لیے لے گئے جی. وہ نام لکھا ہوا ہے نوید, ان کا نام بھی نوید شاہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اتنا لنگر ہے تو گاڑی روکو. کہتے خیر ہے, اس کو ادھر کس کو دینا ہے؟ میں نے کہا یار یہاں کسی کا رزق ہے. میں نے وہ نان روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے, پکوڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے, شکر پارے توڑے, سموسے توڑے, اور ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایسے رکھنے شروع کر دیے. کہتا ہے کہ میں کہ یار کیڑیاں کھائیں گی, کیڑے کھائیں گے. جب یہ کیڑے بھی کھائیں گے نا تو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا رزق رب نے یہاں رکھا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے یا کوئی پیر کہے کہ میرا رزق کسی مرید کے پاس ہے تو میں کہتا ہوں ایسے پیر پہ بھی لعنت ہے. جو دنیا دار کی جیب پہ نظر رکھے, پیر کا رابطہ, ارے ہم تو اس خاندان سے ہیں, ہماری رگوں میں تو وہ خون ہے. آقا کا در چھوٹا در ہے. وہ اکثر میں بتاتا ہوں, حاتم تائی کا پوتا مدینہ منورہ کی گلی سے رانا صاحب گزر رہا تھا نا, تو ایک سیدزادہ بھی گزر رہا تھا. تو سیدزادہ ہو یا عقیدت والا ہو تو سرکار کی گلیاں تو ایسی گلیاں ہیں خدا کی قسم نظریں جھک جاتی ہیں, دل جھک جاتے ہیں. یہاں مکڑ کے بھی چلے نا, لیکن وہ در تو ایک ایسا در ہے وہاں جھکنا پڑتا ہے, جھکنے سے ہی کچھ ملتا ہے. اکڑے بندے کو تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی. تو حاتم تائی کا پوتا وہ سیدزادے سے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں یہاں کا رہنے والا ہوں, سید ہوں. حاتم تائی کے پوتے نے بھی اپنا تعارف کرایا, کہنے لگا یہاں
میرا دادا ہے اس کی بہت بڑی حویلی ہے. کیوں اجاز صاحب؟ بہت بڑی حویلی ہے. کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ ہماری محبتیں ہیں. بچوں سے تو میرے آقا نے بڑی محبت کی، ان کو پیار سے کہیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے. حاتم تائی کے پوتے نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا کہ میں حاتم تائی کا پوتا ہوں، میرا دادا بڑا امیر ترین آدمی ہے. سید زادے نے پوچھا تیرے دادے کا کیا کمال ہے؟ بتانے لگا میرے دادے کی یہاں بہت بڑی حویلی ہے اور اس حویلی کے 10 دروازے ہیں. اللہ صبح اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھکاریوں، سائلوں، مانگنے والوں، غریبوں، فقیروں، حاتم تائی کی حویلی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور آؤ آ کے خیرات لے جاؤ. وہ مانگنے والے حاجت مند وہ حاتم تائی کے ایک دروازے پہ جاتے ہیں تو حاتم تائی ان کو خیرات دیتا ہے. حاتم تائی کا پوتا کہتا ہے پھر وہ دوسرے دروازے پہ بھی جائیں تو میرا دادا پھر بھی خیرات دیتا ہے. وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہ گیا تو میرے دادے نے پھر بھی خیرات دی. چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، اگر وہ ایک مانگنے والا میرے دادے کی حویلی کے 10ویں دروازے تک جائے تو میرا دادا ان کو خیرات دیتا ہے. ارے تو بچا اپنا تعارف بھی کرا. سید زادے کو کہنے لگا تیرا یہاں کون ہے؟ سید زادہ نگاہیں نیچے، عشق و مستی میں، آقا کی نگری میں، سرکار کی محبت میں گرا پڑا. کہنے لگا ایک تیرا دادا ہے جس کی حویلی کے 10 دروازے ہیں، تو مانگنے والے آتے ہیں تو 10 دروازوں پہ تیرا دادا خیرات دیتا ہے. ارے حاتم تائی کے پوتے میری بات ذرا دھیان سے سن. اس مدینہ کی گلیوں میں بڑے فخر سے کہنے والے میری بھی بات سن. میں بھی بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہاں میرا بھی ایک نانا ہے. ارے تیرے نانے کا کیا کمال ہے؟ حاتم تائی کا پوتا پوچھتا تیرے نانے کا کیا کمال ہے؟ کہتا ہے کہ میرے نانے کی حویلی چھوٹی اور دروازہ ایک ہے. حاتم تائی کا پوتا مسکرایا. سید زادہ فخر سے سر بلند ہو گیا. اب یہ علی پور سے محبت کرنے والے بڑی عقیدت اور محبت سے باہر کہتے ہیں کہ میں مرید ہاں علی پور والیاں دا. تو جب یہ بات کہتے ہیں نا بڑے بڑے پیر بھی ان کو گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. کیونکہ علی پور شریف کی جو ہستی ہے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جماعت علی جو سرکار سے اتنا عشق اور محبت کہ مدینے کی گلیوں میں ہر روز دسترخوان لگانے والا جماعت علی کا مقام. جب لوگ کسی کے گلے میں پٹا ہو نا، کسی کتے کے گلے میں، تو اس کو پتھر مارتے وقت بھی بابا جی کوئی کئی دفعہ سوچتا ہے کہ فلاں چودھری دا کتا نہ ہوئے، فلانے دا نہ ہوئے. ارے ہمارے گلوں میں تو سرکار مدینہ کی غلامی کے پٹے ہیں، ہمیں تو کسی دنیا دار کمینے کی پرواہ ہی نہیں. حاتم تائی کا پوتا مسکرایا نا جب، تو سید زادہ کہنے لگا میرے نانے کی حویلی چھوٹی، دروازہ ایک ہے. ارے بتا تیرے نانے کا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا ارے حاتم تائی کے پوتے دھیان سے سن، تیرے دادے کی حویلی بڑی، دروازے 10، مانگنے والے آتے ہیں، تیرا دادا خیرات دیتا ہے، 10 دروازوں تک خیرات ملتی ہے. وہ چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی. ارے جو میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے اس کی حویلی چھوٹی اور دروازہ ایک ہے، اور جو بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے نانے کے در پہ آتا ہے، خدا کی قسم میرا نانا اتنی خیرات دیتا ہے کہ قیامت تک اسے خیرات لینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی.
جاری رہے گا. کہنے لگا سیدزادہ کہ تیرے نانے کی حویلی کے 10 دروازے ہیں، مانگنے والا 1 سے لے کے 10 دروازوں تک جاتا ہے مگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. ارے میرا نانا تو وہ نانا ہے، میرا نانا محمد عربی تو وہ ہے کہ مانگنے والا عقیدت، پیار اور محبت سے جب مصطفیٰ کے در پہ جاتا ہے، چھوٹی حویلی، دروازہ 1، مگر میرا نانا اتنی خیرات دیتا ہے کہ قیامت تک اسے خیرات لینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی پیر کسی مرید کی جیب پہ نظر رکھے تو میں تو اس پیر کو پیر ہی نہیں مانتا. کیوں جی؟ خان صاحب آپ کی نعت کا ٹائم جا رہا ہے، میں تو صرف 1-2 منٹ کے لیے بات کرنی تھی، بیمار تھا، لیکن یہ بابا جی گلو شاہ کا کرم ہے کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کوئی کہے کہ یہ چند لوگ ہیں. سرکار کا تو ایک دیوانہ ہی کافی ہوتا ہے. غازی ممتاز بھی تو ایک دیوانہ تھا، اور یہ میرے پاس یہ بھی میرا غازی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میرے ساتھ مارے کھاتا رہا ہے. یہ اجاز بھی میرے ساتھ مارے کھاتا رہا ہے. اسلام آباد میں ہم نے بھی بڑی ماریں کھائیں، بڑے دھکے کھائے. لاہور میں ہم بھی جیلوں میں بند ہوئے، بڑے معاملات ہوتے رہے ہیں، لیکن کیوں نہ کریں. کہنے نا جدہ کھائیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہتے ہیں نا جدہ کھائیے ادھا گائیے. تو یار میں بتا رہا تھا عزت ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ خدا کی قسم گلے میں پٹا نہ ہوتا تو لوگ پتھر مارتے، لوگ پاگل سمجھ کے بھگا دیتے، کہتے او تو پیچھے چل کے بیٹھ. ہزاروں لاکھوں کے مجموعے میں جاتے ہیں نا جب، وہاں بھی اعلان کرتے ہیں، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ شہزادہ امیر ملت علی پور شریف سے آیا ہوا. یار کتنے فخر کی بات ہے. یہ فخر کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سرکار مدینہ کی وجہ سے ہے. جو عقیدت مند مرید ہے نا، وہ جب اپنے نام کے ساتھ جماعتی لکھتے ہیں نا، تو باہر بڑے بڑے پیر بھی ہوتے ہیں نا، انہیں بھی جا کے کہتے ہیں نا کہ میرے گلے میں پٹا علی پور والوں کا ہے، میری عقیدت محبت میرا پیر خانہ وہ ہے. تو خدا کی قسم بڑے بڑے پیر بھی ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں. چونکہ امیر ملت بھی جماعت علی شاہ صاحب تو وہ اللہ کے ولی ایسی عظیم ہستی تھی. اگر میں ان کا تعارف کراتا چاہوں تو آپ کے جو بڑے بھائی تھے نا، میرے والد صاحب کے دادا محترم رئیس اعظم الحاج پیر سید نجابت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا لقب تھا رئیس اعظم. آپ ایسے رئیس تھے، رئیس بڑے امیر آدمی. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا فلانا سیٹھ صاحب، ابھی تو بیچارہ کو رکشہ چلانے والا بھی سیٹھ بنے ہیں. جب کہتے ہیں نا سیٹھ صاحب، اب کراچی میں چلے جائیں تو وہاں کہتے ہیں جی سیٹھ تو ملنا ہے جو بڑا امیر مالدار بندہ ہو. ایسے پیر نجابت علی شاہ صاحب رئیس اعظم پیر نجابت علی شاہ صاحب بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے. آپ جو کپڑا نفیس تھے، بڑے نفاست پسند تھے، اپنا اپنا مزاج تھا. لوگ آتے کہ بابا جی دم کر دو، دم کروانے کے لیے آتے، کہتے جاؤ اللہ کے حکم سے تمہارا کام ہو جائے گا. دم سے ہم تویز آگے نہیں لکھتے تھے، زبان سے ہی اللہ کے ولی زبان سے ہی بول دے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بڑے بھائی رئیس اعظم پیر نجابت علی شاہ صاحب قاری اجاز صاحب جو کپڑا ایک دفعہ پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے. جو ویسٹ کوٹ ایک دفعہ پہنتے تھے، ویسٹ کوٹ کے اوپر اس زمانے میں نا گھڑی لگی ہوتی تھی، وہ سنگلی سی بنی ہوتی تھی چین نما، دوبارہ نہیں پہنتے تھے. آپ بڑے امیر آدمی تھے. تو آپ کا تو یہ واقعہ بڑا مشہور تھا. وہ ہمارے پاس ہمیں 7 مربع زمین ملی بلوال میں، وہ گھوڑا پال مربع ملتے ہوتے تھے. 7 اور ملی. تو وہاں جب مربع ملنے کا وقت آیا تو بابا جی بھی گئے. بابا جی گئے تو وہاں کرسی ایک تھی، انگریز نے بیٹھنا تھا. بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ نجابت علی تو نواسہ رسول ہو، یہ دنیا دار کمینہ کرسی پہ بیٹھے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریز بیٹھنے لگا، بابا جی نے کرسی اٹھا کے پیچھے پھینکی، انگریز زمین پہ گرا، ٹانگے اوپر. لوگوں کو پتا چلا کہ ارے انگریز کا مقام بعد میں، یہ دنیا دار ہے. سید زادے کا مقام کیا ہے؟ اصل ان کو زمینوں سے کیا تھا. میں تو کہتا ہوں یار ہمارا گھر تو وہ گھر ہے
کوئی بھی پیر ہو کیوں مانگتا ہے مریدوں سے؟ کیوں سوال کرتا ہے میری گڈی نے نا تیل پینا ہے، میری گڈی وڈی ہے؟ بیچارہ مرید پتہ نہیں کس حال میں ہے، اس کے گھر بچیاں جوان ہوں، اس کے گھر پتہ نہیں کھانے کو ہے یا نہیں، پیر صاحب آئیں تو مال بٹور کے تو گھر لے جائیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، عقیدت پیار اور محبت سے جتنی توفیق ہے آپ نذرانے دیتے ہیں قبول کرنے چاہیے، لیکن ارے دنیا دار سے طے کر کے لینا۔ میں تو اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ اگر کوئی نعت خواں طے کر کے آپ کو کہتا ہے کہ بلاؤ جی چھٹی کراؤ جی، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی مولوی کہتا ہے جی بڑے راگ لاندہ ہے، ارے تجھے راگ سنانے آیا 40,000 لے کے، بلانے والے تو بھی خدا کا خوف کر، آنے والے تجھ پہ بھی لعنت۔ کیا کر رہا ہے؟ 40,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ایسے پیروں سے، ایسے مولویوں سے، ایسے نعت خانوں سے تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسی محفلوں سے تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا، روحانیت ہی نہیں بنے گی۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ سستا کام، رات کو اٹھ تنہائی میں وضو کر، سرکار کے سامنے بیٹھ جا۔ کیا نہیں ملتا وہاں؟ تو بن مانگے ملتا ہے، ملتا ہے نا، وہاں تو بن مانگے ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ بابا جی ایک مائی صاحب چلے گئے، پیر بارو شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، ابراج شاہ صاحب، وہ علی پور شریف کے قریب ہی ایک گاؤں ہے 2 کلومیٹر دور، پنج گنائی، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ شاہ صاحب کے گاؤں کی ایک مائی تھی، شاہ صاحب کی بھی بڑی عقیدت مند تھی، وہ مائی نعتیں پڑھتی ہوتی تھی۔ جب 99 میں ہم گئے نا عمرے کے لیے تو اس وقت 16 روپے کا ریال تھا جی، 8,000 کا 500 ریال ملتا تھا۔ مائی کو کسی نے 100 دیا، 50 دیے، 200 دیے، ہاں جی، مائی کے پاس پیسے اکٹھے ہوئے 8,000 روپیہ پاکستانی۔ مائی نے ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے 500 روپیہ اس کو ملا، وہاں مائی کھاتی پیتی رہی، چلو چیزیں اکٹھی کی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، لنگر کی بڑی کھجوریں مل جاتی وہاں، تو ہم ایسے کر کے مانگتے ہیں رانا صاحب، ہم ایسے کر کے مانگتے ہیں، کسی کو کچھ دینا ہماری اوقات تو نہیں، ایسے ہی دیتے ہیں، ایسے نہیں دے سکتے۔ وہاں تو گلیوں کے گداں ہیں، کتے ہیں، منگتے ہیں، خدا کی قسم منگتے ہیں۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا، میں مدینہ منورہ میں بیٹھتا تھا نا، تو جب میں سرکار کے نگری میں بیٹھا ہوتا تھا تو اکثر نا ایک بلی دیکھی ہوگی آپ نے، وہ ایک ویڈیو پہ بھی، اذان ہونی، نماز کا ٹائم ہونا تو اس بلی نے میری گود میں آ کے بیٹھ جانا، اس بلی نے میری گود میں آ کے بیٹھ جانا، اور کبھی لیٹنا کبھی بیٹھنا، میں نے بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لینی، اور میں نے بلی پہ ہاتھ پھیرتے رہنا، میں نے بڑا فخر محسوس کرنا۔ میں نے کہا یہ بلی، ہائے 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 ہائے، بلیوں سے تو میرے آقا کو بڑی محبت تھی۔ میں نے بڑا فخر محسوس کرنا، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بیٹھی ہے، خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ نماز کے ٹائم میں نے جدھر ہونا میری گود میں آ کے بیٹھ جانا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس بلی کو لے نہ جاؤں، پھر مجھے ایک بات یاد آئی، صاحبزادہ پیر احسان اسیب الرحمان صاحب بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ مدینہ منورہ میں نا ایک بلی جو تھی نا ایک بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، انڈیا سے آیا ہوا تھا، بڑی محبت کرنی۔ تو جناب اس بندے نے سوچا کہ میں اس بلی کو لے جاؤں، اس دن بلی نہ آئی، 2 دن 3 دن اس بلی کو ڈھونڈتا رہا، دیکھا تو وہ بلی روزہ پاک کے قریب سے بھاگ رہی ہے، کہنے لگا پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، سوچا کہ لے جاؤں۔ جب سویا تو خواب میں حکم ہوا کہ بلی نے تیری شکایت کر دی ہے، بلی نے تیری شکایت کرتی ہے۔ ارے وہاں تو رہنے والے جانوروں سے آقا سے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ایک پیر مسکین علی شاہ صاحب تھے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پیر مسکین علی شاہ صاحب بڑا مقام ملا، میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں، ویس جماعتی صاحب، پیر مسکین علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، مدینہ منورہ قافلہ گیا تو اس وقت بحری جہاز چند پیسوں میں لوگ چلے جاتے تھے، قافلے کے ساتھ چلے گئے۔
یا وہاں گئے اپنوں کے ساتھ بچھڑ گئے، وہاں دل کرتا ہے بچھڑ ہی جائیں یار. وہاں تو جب جنت البقیع کو دیکھتے ہیں نا، جب سرکار کے در کے نظارے دیکھتے ہیں نا، تو خدا کی قسم دل کرتا ہے یہاں وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا. وہاں سے ہم جب نکلتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے روزہ پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اکھیوں نی رج رج ویکھو، پھر آنا جانا قسمت دا ہے، پھر پھیرا پانا قسمت دا ہے. جیسے ایک بچی کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑتے ہوئے بڑا دکھ تکلیف ہوتا ہے نا، یہ تو دکھ اس دکھ کے لیے آگے کچھ بھی نہیں. یارو مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یارو ایسی محبت بنا لو آقا کے ساتھ، یہ دنیا کی محبتیں بھول جاؤ گے. یار میرے نانے سے اتنا پیار کر لو کہ یہ دکھ درد تکلیفیں ہر چیز دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے. کبھی دولت نہ مانگنا، ایمان مانگنا، عشق مانگنا، محبت مانگنا. اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پہ نظر پڑ جاتی ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں، وہ مائی کی بات بتا رہا تھا، 500 ریال لے کے گئی، جس دن واپس آنا تھا نا مائی